وتمم علينا بالخير. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا رسول الله سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نکاح بدی میں روزہ سیکھنے کی بدلتی خزانے کی تقدیر دیکھی. یہ جو شعر میں نے پڑھا کتاب حضرت علامہ امتیاز احمد لادھی صاحب کا ہے. آپ سبھی تشریف لائیں کہ آپ کا کتاب ہو جائے. یہ جو شعر میں نے پڑھا نکاح بدی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ شعر تقریباً ہر شخص کو یاد ہے. دو شعر تو ایسے ہیں جو تقریباً ہر آل ایمان کو یاد ہے. ایک تو یہ شعر اور دوسرا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. سبحان اللہ. کیا نو قلم تیرے ہیں. مگر زندگی میں کوئی ایسا نظر نہیں تھا آیا جو تقدیر بدلتا. دیکھا جو نہیں. تو دوسرے نمبر پہ کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ شعر بھی ہم سنتے تھے اور اس پہ ہمیں بہت پیچھے جانا پڑتا تھا, بہت پیچھے, کئی 2-3 صدیاں پیچھے جا کے پھر نظر آتا تھا کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. مگر وہ صدیاں ختم ہو گئی, وہ فاصلے ختم ہو گئے, وہ فاصلے سمٹ گئے. وہ بالکل پھر ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اور آپ نے بھی یقیناً ملاحظہ کیا. کئی دوست ایسے ہیں جو جنازے میں شامل تھے میری آنکھوں کے سامنے. تو جو جنازے میں نہیں تھا اس نے پھر انٹرنیٹ پہ مختلف سسٹم میں یقیناً ضرور دیکھا ہوگا. کیمرے کی آنکھ ختم ہو گئی, اس کی رینج ختم ہو گئی, مگر عاشق کا جنازہ ختم نہیں ہوا. یہ سبحان اللہ. اب اس عاشق کے جنازے میں ہے جس نے سوئی ہوئی قوم کو جگا دیا ہے. اور ایسے نہیں بیٹھنا. اس کی مجلس میں وہ تو جہاں نعرہ لبیک کا لگاتے تھے, آپ نے اپنی زندگی میں تقریر کرتے ہوئے کہا, آپ نے فرمایا میرے مرنے کے 100 سال بعد بھی اگر کوئی میری قبر کے پاس سے گزرے گا اور اوپر سے لبیک کا نعرہ لگائے گا تو میں نیچے سے لبیک یا رسول اللہ کے نعرہ کا جواب دوں گا. ایسے بیٹھے جیسے اب آپ کا ماحول بنا ہے, کھڑکا دھڑکا. انہوں نے کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کی, سوئی ہوئی امت کو جگایا. اور وہ جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک شعر ہے, میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اعلیٰ نہیں. یہ بھی ہم دیکھتے تھے تو کہتے تھے وہ کیسے تھے. جب ہم نے خواجہ کو دیکھا تو پھر نظر آیا
کہ جس کا نظریہ اور جس کی نگاہ صرف گنبد خضرا کی طرف ہوتی ہے، اور جو گنبد خضرا شریف کی طرف دیکھتا ہے پھر وہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا، اس پہ سہولتیں آئے، تکلیفیں آئے، مسائل کے پہاڑ توڑ دیے جائے، ٹھنڈی جیل میں بند کیا جائے، سردیوں کی ٹھنڈی راتیں سڑکوں پہ بسر کرنی پڑے، فاقہ بھی ہو، دوائی بھی نہ آئے، کھانا بھی نہ ملے، پانی بھی نہ ملے، اور حالات بھی سازگار نہ ہو، تو وہ ایک ہی صدا لگاتا ہے، ایک ہی ترانہ بلند کرتا ہے، امت کو جگاتا ہے، اور اس شام کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو بیدار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے خادم حسین ندوی کہتے ہیں۔ یقیناً آپ کو پتا ہوگا، آپ آج اس شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بیٹھے جسے خادم حسین ندوی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، لبیک لبیک یا رسول اللہ، تو حضرت علامہ خادم حسین ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے غلامی کا حق ادا کیا ہے۔ لوگ مختلف انداز میں کسی کے ساتھ جس کو نسبت ہو اس کا پروگرام کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں، اور آپ سبھی یقیناً اس لیے آئے کہ آپ کو یہ نظر آیا کہ جو علامہ اقبال علیہ رحمہ آپ نے 100 سال پہلے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر ہم نے لوح و قلم دیکھا، یہ جہاں تو جہاں ہے، ہم نے وہاں یوں نظر آتا تھا جیسے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، جن کے جنازے پہ رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، انوار و تجلیات ہوں، خدا کا کرم چھما چھم برسے۔ پھر ایک صاحب بتاتے ہیں، کہتے ہمارے سامنے ایک شخص تھا اور وہ گر پڑا، جنازہ چونکہ کافی لیٹ ہو گیا تو وہاں پہنچ رہتا کہ ایک شخص بے ہوش ہو کے گر پڑا، لوگوں نے اسے اٹھایا تو کہا واپس چلا جا، اسے کہا میں نہیں جاتا۔ اسے پوچھا کیوں نہیں جاتا؟ اسے کہا بخشش کروانے کے لیے آیا ہوں، جب تک بخشش نہ ہوگی اس وقت تک میں یہاں سے جانے والا نہیں۔ اور یہ بات صرف یوں نہیں ہے بلکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، اور جنازہ پڑھنے والوں میں سے کوئی اللہ کا محبوب اور اللہ کا پیارا ہوتا ہے، جس کے منہ سے دعا نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا بسا اوقات کیوں ہوتا ہے، جنازہ پڑھنے والے تو گناہگار ہوتے ہیں، اور جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ اس بندے پہ فائز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش فرما دیتا۔ شرح الصدور میں حافظ جلال الدین السیوطی آپ نے فرمایا شاید ایک عورت تھی جو بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتی تھی، وہ بیمار ہوئی تو اس کے شہر میں کفن چور تھا، لوگوں کے کفن چرایا کرتا تھا۔ اس عورت نے اس کفن چور کو بلایا، کہا میں نے ساری زندگی دین اسلام کی اشاعت میں اور قرآن پڑھانے میں گزار دی، مجھے کسی غیر نے نہیں دیکھا،
یہ پیسے دے دے جتنے کفن کے بنتے ہیں، جب میں مر جاؤں تو میرا کفن نہ اتارنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے پیسوں سے غرض ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ حضرت علامہ مولانا محمد عالم چشتی صاحب، آپ کے ساتھ استاد الحفاظ جناب قاری محمد سرفراز احمد صاحب چشتی، آپ تشریف لائے، دیگر مہمان آپ کے ساتھ تشریف لائے، دل کی عطا گرامی سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جشن میلاد مصطفیٰ۔ قاری صاحب ایسے تشریف لے آؤ ناظرین۔ تو اس عورت نے اس کفن چور کو پیسے دیے، اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو میرا کفن نہیں اتارنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے پیسوں سے غرض ہے، مگر جو عادت ہوتی ہے نا وہ نہیں جاتی۔ جب عورت فوت ہو گئی تو اس نے کہا پتہ نہیں کتنا قیمتی کفن سے پہنایا جائے گا، وہ بھی جنازے میں شامل ہو گیا۔ اس غرض سے نہیں کہ جنازہ پڑھوں، اس غرض سے داخل ہوا کہ دیکھو اس کی قبر کہاں ہے، تاکہ رات کو وہاں سے کفن چرا سکوں۔ جب جنازہ پڑھا گیا، اسے دفن کر دیا گیا، رات کو اس جنازہ کا اس کی قبر کھود کے اس کے اندر داخل ہوا تو اس نے اس کا کفن کو جب ہاتھ لگایا تو اس عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا سبحان اللہ، ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن اتار رہا۔ اس نے کہا تو یقیناً جنتی ہے، ساری زندگی کو قرآن پڑھاتے ہیں، تو یقیناً جنتی ہے، مجھے تو بتلا میں کیسے جنتی ہوا؟ میرے کو تو بنے دیا پترا ایک کام بھی نہیں سی، میں تو ساری زندگی کفن چوری کیتے۔ اس نے کہا میں نے رب سے وعدہ کیا ہے، کیا میرے رب جو میرے جنازے میں آئے، جو بھی آئے، اگر مجھے بخشے تو اسے بھی بخش دینا۔ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، یقیناً رب نے تجھے بھی بخش دیا ہے۔ جب اس نے یہ جملے سنے تو عزیزان گرامی قدر، یہ تو وہ ایک عورت تھی جس نے ایک شہر میں رہنے والے لوگوں کو دین اسلام پڑھایا۔ علامہ خالد حسین کی وہ شخصیت ہے جس نے پوری امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در دکھایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ علامہ خادم حسین رضوی یہ ایک نظریے کا نام ہے، انہوں نے ہمیں نظریہ دیا۔ اینکر پوچھتا ہے، لوگوں سے لوگ سوال کرتے ہیں، میں نے کتنی دفعہ لوگوں کو احباب کی خدمت میں بھی یہ گزارش کی کہ وہ اینکر آپ سے سوال کر رہا تھا، حاضر دماغی اتنی تھی، اللہ نے فراست اتنی عطا کی تھی، جب بات کرتے تھے تو گویا الفاظ ان سے نازل ہو رہے ہیں اور الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ جب بولتے تھے تو یوں الفاظ نکلتے تھے کہ وہ الفاظ اپنی جگہ پہ پورے فٹ بیٹھتے تھے۔ وہ اینکر آپ سے سوال کرتا ہے، جناب جب آپ کی حکومت آئے گی تو یہ جو پاکستان ہے یہاں پہ سنیت کا راج ہوگا؟ اور میں نے کب کہا ہے سنیت کا راج ہوگا؟ یہاں پہ میرے مصطفیٰ کریم کے دین کا راج ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، یا علی۔ صاحبزادہ سید مہندی حسین قاضی شاہ صاحب ہماری بنے دل کی عطا گرامی سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹیج پوری رونق کے ساتھ سج چکا، ابھی تھوڑی دیر میں میرے مجلس جب بھی تشریف لائیں گے خطاب ان کا شروع ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، پھر وہ شخصیت جسے علامہ خادم حسین رضوی کہا جاتا ہے، اس نے عکاسی کی اور یہ شعر سمجھایا، ساری زندگی نہیں سمجھ آیا،
40 سال ہو گئے نہیں سمجھ آیا. مجھ سے بڑے علماء ہیں شاید انہیں سمجھ آیا ہو, مجھے نہیں سمجھ آیا, مگر تب سمجھ آیا جب مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں ہم نے عاشق مصطفیٰ کا جنازہ پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ہم نے 1 اکتوبر کو مینار پاکستان کی سرزمین پہ علامہ خواجہ حسین رضوی کے کہنے پہ لبیک یا رسول اللہ کانفرنس کے اندر شمولیت کی, جب 2 نومبر کو مینار پاکستان میں لبیک یا رسول اللہ کانفرنس میں شرکت کی, تو پتہ چلا کہ اس کا مطلب کیا ہے, کیسے بدلتا ہے اللہ کا ولی, کہ نگاہ ولی سے نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. وہ نوجوان آج سے نہیں, آج سے پہلے ہم نے کئی نوجوانوں کے انٹرویو دیکھے سنے واٹس ایپ پہ, وہ کہتے ہیں ہم اس سے پہلے نمازی نہ تھے. حالانکہ علامہ خاتم حسین رضوی نے کسی موضوع پہ کسی موقع پہ مفصل نماز کے بارے میں گفتگو نہیں کی کہ نماز پڑھا کرو, جیسے ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نماز پڑھا کرو, داڑھی رکھو, ویسے کسی نے نہیں کہا, بلکہ ہم نے نوجوانوں کی یہ باتیں سنی. وہ کہتے تھے رب کی قسم ہم نے خادم حسین رضوی کے کلام کو سنا, خادم حسین رضوی کے خطابات کو سنا, تو ہمیں اللہ نے نماز کی بھی توفیق عطا فرمائی, داڑھی کی بھی توفیق عطا فرمائی, اور اللہ نے ہم پہ یہ کرم کیا کہ ہمیں مدینے والے کا گدا بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس شخصیت کی زبان میں ایک اثر تھا. بی بی سی نہیں کسی کو مانتی, عام شخص کو اپنے منہ سے تو کئی لوگ مانتے ہیں نا, منواتے ہیں, کئی لوگ منواتے ہیں. ایک شخص نے جب غازی ملک ممتاز حسین قادری علیہ رحمہ آپ کو تختہ دار پہ لایا گیا, شہید کیا گیا, تو ایک شخص نے کہا تھا کہ جنازے فیصلہ کریں گے, حق پہ کون ہے اور جو ہے وہ باغی کون ہے. ہم نے تو اسی دن کہہ دیا تھا جس دن جنازہ تھا کہ جب وقت آئے گا تو تمہیں وقت بتلائے گا. اب دیکھنا تیرے جنازے پہ کتنے لوگ ہوتے ہیں مصطفیٰ کی عاشق کے لیے. تو لوگ گھروں سے نکل پڑے, یوں لگتا تھا جیسے پوری دنیا یہاں پہ سمٹ آئی. غازی ملک ممتاز حسین قادری علیہ رحمہ آپ کے جنازے کے موقع پہ آپ کے والد گرامی مرتبت غازی ملک محمد بشیر صاحب آپ سے علامہ خاتم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے فرمایا ملک صاحب تمہیں مبارک ہو, تمہارے بیٹے کا جنازہ اللہ نے ہماری لاج رکھی اور حضور کی عاشق جنازے میں شامل ہوئے. ساتھ کہا اس سے بڑا جنازہ کسی عاشق کا ہی ہوگا. اور وہاں میڈیا یہ کہتا تھا کہ 60 لاکھ افراد نے وہاں پہ شمولیت کی. وہاں میڈیا کی یہ رپورٹ تھی کہ 60 لاکھ افراد, حالانکہ بابا جی فرماتے تھے 1 کروڑ سے زائد ہے. مگر علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے جنازے پہ میڈیا نے کہا کہ یہاں پہ 1.5 کروڑ افراد نے نماز جنازہ میں شمولیت کی. اس کا مطلب ہے اگر وہاں پہ 60 لاکھ میڈیا کہتا ہے تو 1.5 کروڑ سے زائد تھا, تو یہاں 1.5 کروڑ کہتا ہے تو 3 کروڑ سے زائد تھا. یعنی وہاں 3 کروڑ تھا, اسے دگنا کرتے ہیں پچھلی باتوں کو. مگر علامہ خادم حسین رضوی نے ہمیں حضور کے در پہ لا کے کھڑا کر دیا اور ہمیں بتلایا. وہ اینکر مالک پوچھنے لگا کہ آپ کو کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے, مال کہاں سے آتا ہے. آپ نے فرمایا یہ نہ پوچھ. اسے کہا جی نہیں پھر بھی بتائے تو صحیح کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے. تو آپ نے کہا ابھی میری گود میں شخص 1 لاکھ روپیہ ڈال کے گیا ہے, کہے تو تجھے نکال کے دکھلاؤں. تو وہ گنگو خاموش ہو گیا کہ کیا جواب دوں. تو کہا تو کیا سمجھتا ہے, ہماری نگاہ کسی دنیا دار کی طرف نہیں ہوتی بلکہ ہم تو گنبد حضرہ شریف کی طرف دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. وہ عاشق فرماتا ہے جب مجھے جیل تھانے میں لے جایا گیا تو میرا شاگرد مدینہ طیبہ سے فون کر کے پوچھتا ہے, تو میں نے اسے جھڑک کے کہا اس وقت یہ فون کا کوئی ٹائم ہے. اس نے کہا جناب میں تو
گنبد حضرہ شریف کے سامنے تھا، تو میں نے کہا چلو آپ کو سلام کر لوں، تو آپ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا تو فون نہیں پیا کردا، مالک فون پہ کروا دے۔ مالک یہ بتلا رہے ہیں کہ تو یہ نہ سمجھنا کہ تو ہماری نگاہ میں نہیں ہے، بلکہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس معذور شخص کو جب ناموس رسالت کے لیے گھسیٹا گیا، انہوں نے کہا میں وہ گھسیٹ رہے تھے اور میں ہنس رہا تھا۔ وہ پوچھتے ہیں تیرے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا جس کے لیے تم کام کر رہے ہو وہ تمہیں دیکھ نہیں رہے، بلکہ جن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں وہ گنبد حضرہ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر دیکھا نہیں؟ جب انہوں نے دیکھا ہے تبھی تو اتنے لوگ آئے۔ آج ہمارے گاؤں میں جنازہ تھا، ہم جیسے کتنے لوگ ہوں گے جو اپنے کام میں لگے رہے، جنازے میں شامل نہیں ہو سکے، تو وہاں تو لوگ کرایہ خرچ کے گئے، کام پیچھے چھوڑ کے گئے، ٹائم نکال کے گئے، سارے معاملات کو پیچھے کر کے گئے۔ کیوں؟ اس کی بھی وجہ ہے، وہ جانتے تھے جہاں جنازہ پڑھا جاتا ہے تو کسی کے بیٹے کو منہ دکھایا جاتا ہے، کسی کے بیٹے کو منہ لگا جاتا ہے، بیٹے نے منہ کھا بھی یار ماڑی گل ہے، پنڈ دا بندہ ہے، جنازہ پڑھنا چاہیے، سلام دعا آئی وہ سامنے ہوا بھی یہ ماڑی گل ہے کی آخے دا کول تے لوگ ٹر جاندے نے، وہ تعزیت کرنے واسطے ٹر جاتے، خواہ شاہ کلا بڑا گھٹ ایسا ہوتا ہے بندہ اللہ واسطے جائے، حالانکہ جانا جو اللہ واسطے چاہیے، انہیں ہوتا بڑا گھٹ ہے اللہ کے لیے جایا جائے۔ زیادہ یوں ہی ہوتا ہے وہ بیٹے دے منہ لاگا بھی ہے، پیو دے منہ لاگا بھی ہے، انہوں بڑا افسوس ہے، چلو زیادہ تعزیت کرا بھی۔ وہاں کس لیے گئے تھے؟ وہ ساری تو کسی کو ملا ہی نہیں، انس تو کسی کو ملا ہی نہیں، تاریخ افراد تو آگے تھے، جتنے وہاں جنازے میں شامل ہوئے تھے ان کا مقصد یہ تھا ہم مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں، یا رسول اللہ آپ کا عاشق گیا، ہم بھی آپ کے عاشق کے جنازے میں شامل ہو گئے، ہماری حاضری کو بھی قبول فرما لیں۔ وہاں جانے والوں کی اس کے سوا کوئی اور منشا نہیں تھی، کوئی اور چاہت نہیں تھی، کوئی اور لالچ نہیں تھا، صرف اس لیے وہ یوسف علیہ السلام کی مائی کی اٹی والی بات ہے۔ یہاں پہ بھی ہر کوئی اپنا مال لے کے گیا کہ شاید کسی طریقے سے ہم وہاں قبول ہو جائیں۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام جنہیں خادم حضور ایسے تشریف لاؤ نا جی سلیمان صاحب، نہیں کچھ ایسے تشریف لاؤ۔ آج مختلف مقامات پہ انہیں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ پروگرام ہے علامہ امتیاز جلالی صاحب کا، اس کے بعد ان کا پروگرام ہیڈ قادرآباد میں بابا جی کی تعزیت میں اور رسالہ ثواب کے سلسلہ میں ہیڈ قادرآباد کی شاہ کے بعد ان کا پروگرام ہے۔ اور اسی طرح مجھے اثر سے پہلے ہمارے ناظم ہیں سیاسی امور کے ارشد کھوکر صاحب، اثر سے پہلے ان کا فون آیا تھا، وہ کہنے لگے کوشش کریں کہ ہم بھی حاضر ہوں، ویسے پروگرام 2-3 ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ پروگرام کروانے والے دیوانے ہو گئے ہیں یا انہیں عقل نہیں ہے؟ لوگوں کو جمع کیا تو بازی خادم نظمی کا پروگرام کروا دیا، نہیں، وہ شخص وہ ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، جس نے رسول اللہ سے وفا کی، جس نے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جو بکا، جس نے اپنی ہر شے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کر دی اور مصطفیٰ کریم نے قبول فرما لیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے ہیں پھر جو ڈنکا بجتا ہے۔ اب اس کا زندہ ہوتے ہوئے اب کئی ایسے شاید لوگ ہوں بلکہ ہیں جو کہتے ہیں بندہ بڑا کمال تھا، کم بڑا کمال اس نے کیا ہے، کاش اس کے جیتے ہوئے ہم بھی اس کے مشن کے ساتھ چلے تھے اور اس کے دست و بازو بنتے، مگر وہ خادم حسین رضوی گیا ہے، اس کا مشن نہیں گیا۔ خادم حسین رضوی گئے ہیں، ان کا نظریہ نہیں گیا،
آج بھی موقع ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اس کی تحت آپ نے لکھا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا, آپ کی مدد بھی کرتا, عزت بھی کرتا, تو فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کے ساتھ کی عزت کرے, علماء کے ساتھ پیار کرے, علماء کے ساتھ محبت و مودت کرے. گویا وہ یوں سمجھے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و خدمت کی ہے. آج جو بندہ یہ چاہتا ہے, جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا. بابا جی جملہ کہتے تھے جو تاریخ کے ساتھ چلے وہ چلے, مگر جو فیض آباد میں گئے ان کے جیسا کوئی نہیں ہے. پہلے دھرنے کی وہ بات کرتے تھے. جب 8 لاشیں بابا جی اٹھا کے لائے, طریقیں ختم ہو جاتی ہیں. جب ایک دو بندہ شہید ہو جائے تحریکیں ختم ہو جاتی ہیں, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. مگر تاریخ لبیک یا رسول اللہ ایسی تاریخ ہے, شہادتیں دینے کے باوجود اللہ نے اسے عروج بخشا ہے, زوال نہیں آیا. شہادتیں ہونے کے باوجود اس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے اس عہدے سریہ میں پہنچایا ہے کہ ہر کوئی دیکھتا ہے تو تاریخ لبیک کی طرف دیکھتا ہے. کشمیر سے لوگ تعزیت کرتے ہیں, ہندوستان سے لوگ تعزیت کرتے ہیں, مختلف ممالک سے, بلکہ حضور غسل برا محبوب سبحانی قطب ربانی حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے جو گدی نشین ہے سلطان خالد, انہوں نے بڑا تعزیت کی اس معاملے میں اور آپ کے لیے سارے ثواب کیا. اگر یہ بندہ یہیں پہ تھا تو یہیں پہ کوئی ختم ہو جاتا. نعرہ تکبیر, حضرت علامہ قاری عطا الرحمان صدیقی صاحب, جناب قاری محمد ارشد صاحب تشریف لائے, دل کے عطا کرائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم. تو عزیزان گرامی قدر, یہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ اور سیاسی تاریخ لبیک پاکستان, اب کسی کو شک نہیں رہ گیا کہ وہ سچا تھا یا جھوٹا. جنازے نے اس بات کا نتارا کر دیا اور بالکل تقریر لگا کے توڑ دیا کہ وہ بندہ حق میں تھا. اب اس دور میں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کام کروں یا آگے نکلوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہمارا وقت اپنا ہر وقت اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے وقت کروں, اس سے گزارش ہے وہ طریقے لبیک یا رسول اللہ کے پلیٹ فارم میں ان کے ساتھ ہو جائے. اور جب ووٹ کی باری آئے, ان کا کوئی مشن یہ نہیں تھا. لوگ الیکشن لڑتے ہیں, ہر کوئی خود الیکشن لڑتا ہے اور اس کی منشا بھی یہ ہوتی ہے وزیر اعظم میں ہوں, بات میری چلے. علامہ خادم حسین رضوی نے پورے ملک میں لوگوں کو کھڑا کیا, ایم پی اے ایم این اے, مگر خود کسی سیٹ پہ نہیں کھڑے ہوئے. صرف مجھے حضور آپ کھڑے نہیں ہوئے, فرمایا میں پیچھے بیٹھوں گا, جو درست نہیں ہوگا اسے درست کروں گا. اور ان کا صرف ایک شخص جو بولتا ہے جس کا نام مفتی قاسم فخری ہے, جب سندھ کی اسمبلی میں بولتا ہے پھر وہ بولتا نہیں بلکہ گرجتا ہے, پھر صرف گرجتا نہیں بلکہ ارد گرد بیٹھنے والوں کے کلیجے دہل جاتے ہیں کہ اب اس کی باری کرتا کیا ہے. مگر جب بھی اس نے بات کی, کبھی ناموس رسالت میں بات کی, کبھی عوام کے حق میں بات کی اور کبھی پاکستان کے حق میں بات کی. اس کے سوا آپ نہیں دکھا سکتے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. علامہ ابوبکر صاحب تشریف لائے, دل کے تھا گرائی سے کچھ حضور کے تشریف جاؤ. تو عزیزان گرامی قدر, طریق لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. کب تک ہم نے طریق لبیک کا منشور کیا ہے؟ طریق لبیک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں,
لوگوں کو بڑا شک ہے، اور واقعی شک ہے کہ مولوی گلا کرتے تھے، آپ لڑ پہ تھی نہیں لڑتے، اور جتنے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے وہ پڑھے لکھے لوگ، ان کے جملے اگر آپ کبھی سنیں نا تو آپ کی ہوش ٹھکانے آ جائے، جتنے سادہ سادہ اور صاف صاف وہ جملے بولتے ہیں، جو بکواسات وہاں پہ وہ ایک دوسرے پہ کرتے ہیں۔ یہ فواد چودھری کو ڈبو کس نے کہا ہے، ٹریکٹر ٹرالی کس نے کہا ہے، وہ دیگر باتیں کس نے کہی ہیں، وہاں سمری میں نہیں ہوئی۔ یہی وہ سیاست ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم آئیں گے غریب نہیں رہے گا، اس حکومت میں تو باقی غریب کوئی نہیں رہا، جو رہ گیا وہ بھی نہیں رہے گا۔ نزدیک کیا کام، آٹا 70 روپے کلو بک رہا ہے، زیر و تبدیلی کا مزہ کیا ہے؟ جب نعرہ تم نے لگایا تو عوام کو کیا ملا؟ اوپر کام ہو رہا ہے، اوپر ہو رہا ہے، اوپر ہو رہا ہے۔ کہاں پہ اوپر ہو رہا ہے؟ آسمانوں میں ہو رہا ہے۔ ووٹ نہ پڑنے کم پھر کیا ہوتا ہے؟ تھلے آئے گا 3 سال میں نہیں آیا، آپ کو کتوں آئے گا؟ تو عزیزان گرامی قدر، طریقے لبیک ہے کہ منشور ہے۔ سب سے پہلے منشور کا پہلا جز کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام سب سے پہلے اسلام پہ عمل کیا کروایا جائے گا، اسلام پہ عمل کیا کروایا جائے گا۔ وہ ایک ترانہ ہے، اس کا ایک شعر ہے، یہ پانی بانی کچھ بھی نہیں، یہ بجلی بجلی کچھ بھی نہیں۔ لوگ روتے نہیں، کراچی کے اندر انہوں نے یہ ترانہ لکھا تھا، کراچی پانی کی بھی دشواری ہے، بجلی کی بھی دشواری ہے، تو انہوں نے کراچی والے کہا یہ پانی بانی کچھ بھی نہیں، یہ بجلی بجلی کچھ بھی نہیں، ہر نعمت گھر گھر پہنچے گی جب دین تک پہ آئے گا۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور حکومت میں کئی صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی تھی، کیونکہ سربراہ جو تھا وہ صالح تھا، وہ اپنے مشن میں کامیاب تھا، اور جس مشن پہ وہ بیٹھا ہوا تھا اس پہ وہ پورا کام کر رہا تھا۔ اس کا پہلا منشور اسلام ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ بڑا بچے کو سلام کرے، بڑا چھوٹے کو سلام کرے۔ بڑے سے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی بات کے اندر بڑے معنی ہوتے ہیں۔ عہدے میں بڑا ہے تو چھوٹے عہدے والوں کو سلام کرے۔ کبھی کسی نے کیا ہے؟ افسر نے کبھی کسی متحد کو سلام کیا ہے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ افسر متحد کو سلام کرے، بڑا چھوٹے کو سلام کرے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اسلام یہ ہے کہ جب کسی پہ ظلم ہو تو اس پہ عدل و انصاف کے ساتھ کام لیا جائے۔ یہ نہیں کہ اپنی پڑاس کڈی جاؤ، اپنی پڑاس کڈی جاؤ۔ پہلا منشور یہ ہے اسلام۔ ظلموں پر بریت کا بازار گرم ہے۔ موٹر وے پہ جاتی ہوئی لڑکی کی عزت لوٹ دی جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ 2 دن وہ اخبار کی عزت بنتی ہے، اور واٹس ایپ وغیرہ، فیس بک، ٹویٹر ہر شہر پہ چلتی ہے۔ صاحبان میں معاملہ ہوتا ہے، وہ 2-3 دن کو بنتی ہے سارے معاملات، پھر وہ ملیا میٹ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے بھی یوں ہوتا تھا، اب بھی یوں ہو رہا ہے۔ کیا تبدیلی ہے؟ تبدیلی اس کا نام ہے نوجوان نکلے تو گلیوں میں نکلے، بازاروں میں نکلے، کام شروع کرے، کام ختم کرے، کام کی ابتدا کرے، کام کی انتہا کرے، تو اس کی زبان ایک ہی ہو، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ چھوڑا بڑا ایک باری نا، ایک باری میرے پاس بابا جی باتیں ایسا ذرا بابا جی کہتے سن، جو بابا جی نے گل سناتے سن کہ باہر ایک پٹھان جو اینج کرتا ہے، تو کسی بندے آخیا وہ اینج کی کرنا ہے، انہیں آخیا بھائی وہ ایک بابا ہے وہ لبیک لبیک کرتا ہے، تو میں دیکھا جا بندہ اینج کرتا ہے باہوں میں بڑی طاقت آتی، نعرہ وہی نعرہ مستانہ محبت کے ساتھ بلند کیجیے
ہماری حاضری صرف کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف گنبد حضرہ میں لگوانے کے لیے اور اس عاشق کو یہ راضی کرنے کے لیے جس کی ساری زندگی یہ مشن تھا کہ وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پہ کھڑی ہو جائے، دل کے اندر سے آواز نکلے، ہاتھ فضا میں بلند ہوں، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ادھر پہ حاضر ہو مطلب کسے پہنچے گی تو عزیزان گرامی قدر، وہ شخصیت علامہ خادم حسین رضوی ہمیں یہ نتیجہ دے کے گیا کہ وفا کرنی ہے تو صرف رسول اللہ سے۔ پہلا منشور طریق لبیک کا یہ ہے اسلام کے ساتھ وفا ہوگی، اسلام کے ساتھ غداری نہیں ہوگی۔ اور دوسرا منشور پاکستان ہے، پاکستان کے ساتھ غداری نہیں ہوگی۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا نام ہے، اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا نام ہے۔ اور دوسرا منشور کا دوسرا رکن، دوسری بات جو پاکستان ہے، یہ پاکستان 70 سالوں میں جس کی جڑیں کھوکھلی کر دی گئی، جو آیا اس نے اپنا پیٹ بھرا۔ وہ پہلے ہمارے علماء ایک بات سناتے تھے کہ ایک شخص تھا، ذات کا وہ مراسی تھا، تو اس کے گھر پیر صاحب آ گئے۔ پیر صاحب نے بابا جانے انہوں نے گھر لائے تے وہ مراسی نے نا پیر صاحب جنگیے آئے، مراسی تو بڑا مراسی، پیر صاحب جنگیے آئے، پیر شیط آئے کوئی نہیں تے وہ پیر صاحب ایک جانے نا لے کے ڈنڈا تو مارنا شروع کر دیتا۔ تو مراسی پوچھا اس کی ہویا ہے؟ انہیں کہا میرے مرید نو سب لڑ چلا آیا، ستیا آیا تے میں انہوں بچایا۔ انہیں کہا لے تیرا علاج میں لگ گیا ہے، تیرے نہ نمون ہے۔ سوئے انہیں کہا روح کے کھاؤ دے؟ انہیں کہا بال میں چاول ہو کرنا تو تے شکر ہو گئے تے دیسی کو بڑا مزہ آ گیا۔ انہیں کہا ٹھیک ہے۔ انہیں کہا چاول بال ذرا پینا واسطے پانے، انہیں تھلے شکر وہ تھلے پایا اتنے چاول، انہیں آخیا پیرا نو پیش کیتے تے انہیں آخیا حضور بڑی ادب نال احترام نال قبلہ محترم حضور قبلہ ہے۔ اس نے انہیں لے نا جی تو پیر نے آخیا او نادان تنو یا نہیں آئی، نہ تو کھنڈ پائیے نہ تو شکر پائیے نہ تو گھیو پایا، سادے چاول لے کے میرے کو آ کر نپ ڈنڈا لیا۔ انہیں رگڑیا چنگا، انہیں آخیا اندھی دیا جنہوں چاولا نے تھلی شکر نظر نہیں آئی، انہوں پیر نے کھولو تو سب نظر آ گیا۔ ساری کی حالت ہے ٹھیک ہے، ہماری ہر کسی نے اپنا پیٹ بھرا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی پچھلے کھا گئے نے تو تسی نہیں سی آنا، پچھلے کھا گئے نے تسی جانے سب میں نہیں کر دینا ہے، پلٹا لگ جانا ہے۔ وہ کوئی بولتی ہے وہ جیڑی آتی ہے جان کی امان پاؤں جان کی امان پاؤں، گلا بڑی سوادی کر دی ہے۔ اب میں بولتا نہیں بڑی بڑا ہے جان کے مان پاؤں۔ دوسرا منشور جس کا پاکستان، آج تک پاکستان کو کھایا گیا، اسے کیا کیا گیا؟ اگر یہ پاکستان آج بھی اپنے قدموں پہ کھڑا ہے تو فقط دین اسلام کی وجہ سے کھڑا ہے، اور دین اسلام اگر آج بھی کھڑا ہے تو وہ اپنی پاور سے کھڑا ہے، نہ کسی پیر کی وجہ سے کھڑا ہے نہ کسی مولوی کی وجہ سے کھڑا ہے، بلکہ جو دین اسلام کے ساتھ مل گیا، جس کا تعلق جتنا دین اسلام کے ساتھ پختہ ہو گیا، رب نے اسے اتنی عزت عطا فرمائی۔ اور پھر تیسرا منشور جو ہے وہ ہے عوام۔ پھر آپ کی باری ہے، جب گھر تندرست ہوگا، جب گھر سلامت ہوگا، جب گھر میں ہر شے میسر ہوگی،
پھر آپ کو تو خوشحالی آئے. تو اس کے لیے آپ نے جب الیکشن کا موقع آئے ببانگے کو طریقے لبیک کو ووٹ دینا ہے. اکثر مطلب کوئی بات نہیں پڑ جاتا تو اپنے دل کی گل کر لیجیے ووٹ دینا ہے کہ نہیں دینا. ایک بات یاد رکھیے, ووٹ ہے کیا؟ ووٹ ہے کیا؟ گل تو ووٹ دیتا کہ ووٹ کے وے مراد پورا تو پتا ہے ووٹ کے وے. جی سڑک پر ووٹ دیتا تو پھر سڑک ساری بن گئی, ساری سڑک بن گئی. ٹھیک ہے جی, تو بلکہ پتہ نہیں کئی باری بن گئی وہ بن کے ہو گئی ہے جنہوں پتہ نہیں اج کل آتے ہیں کارپٹ بن گئی. تو بدلنا پھر نقشہ مراد کو جانے تو وہ آتا ہے تھوڑے سٹاف کا 150 اگو جان کا 300 خدا کا بندیا 150 شہر آیا ہے 4-5 کلومیٹر بنتا ہے 15 کلومیٹر بنتا ہے. وہ آتا ہے ایلٹیٹیوڈ ہے کہ اتنے جا کے کون سی کام ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ووٹ اس لیے ہے سڑک کے لیے پھر تو آپ کی بن گئی. طریقے لبیک کا منشور سڑک کوئی نہیں. ابھی آج بھی آنے کوئی سڑک نہیں. ابھی کل جاتے سا کوئی سڑک نہیں. بس جا کے سڑک ہاں سڑک کتنے تھی پانی کو والے سڑک کتنے سڑک ایک کی گل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہرا ہوگا. رسول اللہ کی ناموس پہ پہرا ہوگا. رسول اللہ کی ناموس پہ پہرا ہوگا. اور پھر سے باتیں نہیں بلکہ آپ نے پہرا دے کے دکھلایا ہے. ٹھنڈی سردی میں ٹھٹرتے نہیں رہے. ایسا ہو جائے کہ پچھلے اس طرح رہے جدا خالد صاحب صاحب کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم نے وہ کھانے وہاں پہ کھائے جو گھر میسر ہی نہیں ہوتے. پتہ نہیں چلتا آپ وہاں سے رہے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر آج کے بعد بھی ایک ہی مشہور ہے. شاید آپ یہ کہیں کہ اب سڑک ہوگی, نہ اب بھی ووٹ سڑک کے لیے نہیں ہے. اب بھی ووٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہلے داری ہوگی نعرہ تکبیر کے لبیک کے راکی تشریف لائے. اگے تشریف جاؤ جناب, اگے تشریف جاؤ. اگے ایسے ساتھ تو آج بھی سر پتا کرو علامہ صاحب کہ 6:30 ہو گئی. شاید صاحب کہہ رہے بس آؤ دے نہیں اللہ دل بندہ شاہ ہو گئی. شاہ دے بڑا دیا فون کرو جی. تو عزیزان گرامی قدر آج کی طریقے میں پہلے یہ منشور تھا کہ ناموس رسالت پہ پہرا داری ہوگی. پھر پہرا داری ہوئی اللہ کے فضل سے. یک بستہ راتوں میں آپ نے دیکھا حق ادا کیا. اور پھر صرف فیض آباد والوں کا وہ تو پھر کمال ہے نا. آپ کا بھی اتنا حصہ یقیناً ہے جتنا حصہ آپ نے اس دھرنے میں اپنا پیش کیا. اور ہر جگہ پہ جہاں پہ احتجاج تھا اور جہاں پہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے بیٹھے تھے, جس نے جتنا حصہ ڈالا قیامت کے دن اتنا حصہ اسے ادا کیا جائے. ووٹ کیا ہے؟ میں آدھی گل کرنا علامہ صاحب آ جانے. ووٹ کیا ہے؟ اینڈ سمجھو بس 2 بندے نے پنڈ دے, ایک بندے کا جھگڑا ہو گیا ہے, وہ آکھ پہ میں جن سمجھا سکتا انہوں سمجھانا پیا. تھی بعد اپنے حساب انہوں جمع تفریق نفی کٹ وڈ کے چھان بین کر کے اپنا سیدھا کر لینا. مطلب آپ تو گل غلط کی ہے, میں جب غلط کی ہوئے تو میری منو دے جانی آپ تھی کٹ وڈ کے سیدھی کر لینی. 2 بندوں کی لڑائی ہو جائے, ایک ہوے حق تے ایک ہوے ناک.
جہے تے حق نال کھلوتے جاندیاں بجدیاں بھئی حق تے وے کھلوتے تے انہاں نوں فائدہ ہوے گا، بالکل فائدہ ہوے گا، بالکل فائدہ ہوے گا۔ تے جنہ جڑے وہ کھلوتے جڑا ناپ کے جنہیں ظلم کیا بربریت جڑا ہے بھی جھوٹا تو جنہ جڑا وہ کھلوتا ہے انہیں بھی اپنا اپنا حصہ لینا ہے۔ آسیہ مسیح باہر گئی ہے، پی ٹی آئی نے چھڑے عمران ہاں حصہ کو نہیں لینا، انہیں جنہ جنہ ووٹ دیتا سارے حصہ لینا ہے۔ جڑا آج بھی منتا ہے عمران ہاں ٹھیک ہے جڑا لیڈر ہے مان نواز شریف کے دور کے ختم نبوت تے ختم نبوت کے عقیدے سے حملہ ہوا ہے، جڑے جڑے بندے ہوتے تو بعد بھی آخیا ممتاز قادری صاحب کو شہید کیا گیا ہے، جڑے جڑے بندے اس کو بعد بھی آخیا نواز شریف ٹھیک ہے انہیں اپنا اپنا حصہ لینا ہے۔ بے لوگ کتنے کھلوتے ہیں بلو کو نہیں ضرورت نہ میں تقریر لائی ہے میں دسنا پیا بالکل جس بندے جس بندے کو ووٹ دیتا ہے بندے کا تمہیں پتا ہے پنڈ کا وہ بھڑا ہے تو تھی وہ نال ہو کے ٹر پہ ہو تو جنہ اجر وہ لبنا ہے انہیں تمہیں بھی لبنا ہے۔ ایک بندہ چنگا ہے وہ نال ہو کے ٹر پہ ہو تو جنہ سواب وہ لبنا ہے وہ تمہیں بھی لبنا ہے۔ جن ظلم ایک بندہ نا بندہ تمہارے سامنے کو نہیں تمہیں پتے نہیں کا لگتا وہ اگے پیچھا ٹرتے گئے نا 20 سال تقریباً تے اس ویلے روڑے چھوڑے آئے بھائی جنہیں خبر پڑھی اخبار پڑھی انہوں پتہ لگا کہ ہوں پیا جنہیں کی سمجھی انہوں سمجھ رہی ہوں کوئی گل نہیں ہوں تو 15 سال والے پتہ بہتا ہوتا ہے تو جنہوں نے کول ٹوٹی تو بغیر موبائل نے انہوں نے گھٹ پتہ ہوتا ہے تو جنہوں کو انگل والے موبائل ہوتے ہیں نا انہوں نے سارا چوکھا پتہ ہوتا ہے ملک کے پیا ہوتا ہے جی وہ سارا انہیں پھیر دے جڑے انہوں سارا پتہ ہر بندے کو ملک کے اندر کی ہو رہا کہ کون باہر جا رہا ہے کون آ رہا ہے کنوں چھڑ رہے ہیں کنوں سانو اپا پیڑیاں بڑی سانو نہیں بیوقوف بنایا دسو مہنگائی کے خلاف گل ہوئی ہے اتنے گرے جن جلسے ہوئے ہیں جتنے ہوئی ہے مجھے دسو عوام کی کوئی گل ہوئی ہے عوام مرضی ہے بھی وہ کھ نہیں رہا بجو بچاؤ نہ لو کسی بندے کوئی گل نہیں کی اپنا رونا سارا میری حکومت گھس گئی مر گیا میرے بندے کھ نہیں رہا اگے جگہ بڑا گزارا ہوں آیا پی نہیں لگتا آیا وہ بھی سارے جانتے رہے بندہ تمہارا کوئی خیر کا نہیں ہم ووٹ دے دیتے ہیں کوئی خیر خواہ نہیں ہے پارٹی کا کیا ہے نا میرے خیر خواہ نہیں تھوڑا کوئی خیر خواہ نہیں جی حاضر کو دسو جب پیڑ کو ہاتھ پایا کہ وہ بند ہو گیا ہے وہ لبے ہی کوئی چینی نے پایا ہے تو اس مانا سے چڑھ گئی جی سیدنا ابو بکر صدیق یہ اسلام ہے آپ نے کہا کہ مزدور کے برابر میں مزدوری کاٹی جائے لوگوں نے کہا جناب کس طرح گزارا ہوگا فرمایا جب میرا گزارا نہ ہوا تو مزدور کی مزدوری بتا دیا 2 لاکھ سرکار کی میرا گزارا نہیں ہوتا